قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارک میں، اس آیہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو احساس دلا رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، تیرے رب سے جو انتہائی کریم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے علاوہ بہت سی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں انسان کو۔ یہاں بہت سی چیزیں غور و فکر کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکوہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ احساس بھی دلا رہے ہیں۔ شکوہ اس چیز کا کہ میرے بندے، میں نے تجھے آزاد دیے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے دنیا کی نعمتیں دی، میں نے تجھے صحیح سالم بنایا، ایک مضبوط انسان، طاقتور انسان۔ میرے بندے، میں کریم بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں تیرے گناہوں کو دیکھتا ہوں، میں تجھے معاف بھی کرتا ہوں، میں تجھے عطا بھی کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شکوہ بھی کر رہے ہیں، ما غرک، تجھے کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے غفلت میں ڈال دیا۔ سورۃ النبأ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم نجعل الارض مہادا، اپنی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسے ایک ماں روٹھ جاتی ہے اپنے بچے سے تو وہ کہتی ہے، بیٹا میں نے تمہیں یہ چیز نہیں دی، میں نے تمہیں یہ کیسا روٹھنا ہے، یہ کیسا اظہار ہے، یہ محبت والا اظہار ہے، یہ پیار والا اظہار ہے۔ محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے بندوں کو احساس دلا رہے ہیں، میرے بندوں ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے کیا کیا دیا تمہیں، میں نے کیا 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 تمہارے لیے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا میں نے نہیں بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا سراجا وہاجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کون کون سی، تمہیں جو جوڑا بنایا یہ بھی تو ایک نعمت ہے، تمہیں میں نے نیند دی یہ بھی تو ایک نعمت ہے، میں نے تمہیں رات دی پردے کے لیے یہ بھی تو ایک نعمت ہے، میں نے تمہیں ایک چمکتا ہوا دن دیا جس میں تم اپنے لیے رزق روزی تلاش کرو، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو، جب سردی آتی ہے تو سردی میں ہم کتنا زیادہ ٹھنڈے جب ہو جاتے ہیں تو ہمیں دھوپ کی، اس کی تپش کی، اس پہ بیٹھنے کی، اس کی طلب اور اس کی چاہ ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے ایک چراغ چمکتا ہوا۔ اس ایک چراغ چمکتے ہوئے میں تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں، تمہارے لیے کتنی چیزیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر، اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی، لوگوں کو اس چیز کی طرف فکر دلائی کہ دیکھو تو صحیح کہ تمہیں کیا کیا ملا ہے، تمہیں کیا کیا نعمتیں ملی ہیں۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، اونٹ کی طرف کیوں بتایا، اس کی تخلیق کتنی ایسی عجیب سی تخلیق ہے، اس کی کوہان دیکھیں کیسے عجیب سی بنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف، عرب میں زیادہ تر اونٹ ہوتے تھے، تو ایک ایسی چیز جیسے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ٹیچرز جب بچوں کو کوئی ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کی ایگزامپل دیتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ عام ہو، جو ہمارے آگے پیچھے یوز میں آ رہی ہو، تو ہم اسی کی ایگزامپل دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے مزاج کے مطابق کہ وہاں پہ اونٹ کی سواری ہوتی تھی، وہاں پہ اونٹ بہت زیادہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹس کی تشبیہ دی، اونٹ کی مثال دی، اونٹ کی مثال دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو اس کی تخلیق کتنی مشکل ہے۔ افلا ينظرون الى الابل، کیا نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، کیف خلقت، ہم نے کیسے اس کو پیدا کیا، والى السماء کیف رفعت، آسمان کی طرف دیکھو، جب اونٹ دیکھا پھر کیا ارشاد فرمایا، آسمان کی طرف دیکھو کتنا بلند ہے، کتنا مضبوط ہے، کیسے قائم ہے، نہ کچھ گرتا ہے نہ ہلتا ہے، ہم نے تمہارے آسمان کو کیسے بلند کیا تمہارے اوپر، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو ہم نے کیسے قائم کیا، اتنے بڑے پہاڑ، اتنے ثقیل پہاڑ، اپنی جگہ سے ہلانا ناممکن، مشکل، کیسے ہم نے ان کو اس جگہ پہ قائم رکھا ہوا ہے، کیسے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم نے زمین کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف ہم نے اس کو کیسے بچھایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اپنی نعمتوں کا یوں ہی ذکر عطا فرمایا۔ ایسے ہی سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا نہیں بنائی ہم نے تمہاری دو آنکھیں، کیا اور تمہاری زبان اور تمہارے ہونٹ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سورۃ التین میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بنایا ایک اچھے اندازے پر۔ جب ہم قرآن پاک پہ غور کریں اور اس کی آیات پہ غور کریں اور ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً وقفے وقفے کے ساتھ یہ احساس دلاتے رہے میرے بندو میں نے تمہیں دنیا کی ہر نعمت عطا کی، تم مجھ سے جو مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، تم میرے جو حقوق ہیں میرے جو فرائض ہیں تم پہ لازم ہے کہ تم ان کی طرف دیکھو میں غفور بھی ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز تجھے دھوکے میں رکھ رہی ہے تیرے کریم رب سے؟ وہ کریم رب جس نے تمہارے لیے نیند بنائی، لباس بنایا، خوراک بنائی، جوڑے بنائے، اولاد بنائی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ لیکن پھر یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ میں ارشاد فرمایا دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، آج نہیں یاد کرتے ہو، دنیا میں مشغول ہو، آج دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو، آج دنیا کی روشنیوں میں مشغول ہو، آج اس چاکا چوند میں تم یہ سب بھول گئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لگن ہے تمہیں، مال جمع کرنے کی لگن ہے تمہیں، اس میں تم ایک دوسرے کے حقوق بھول گئے، اس میں تم مجھے بھول گئے، مجھے یاد کرنا بھول گئے، مجھے راضی کرنا بھول گئے۔ لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ اور بھائی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک تصور عام ہے کہ بھائی آپ کا سہارا ہے، بھائی آپ کی بازو ہیں، بھائی آپ کی طاقت ہے۔ تو قرآن نے انسان کے ذہن سے اس اشکال کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے ذکر اسی سہارے کا کیا جس کو انسان مضبوط سہارا سمجھتا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ، پھر اس کی وہ ماں جس نے اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کو پیدا کیا، پالا پوسا، جوان کیا، جو اس کو کسی دکھ درد میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، و ابیہ اور اس کا باپ، و صاحبتہ اور اس کی بیوی، و بنیہ اور اس کے بچے، یعنی وہ تمام عزیز و اقارب جن کے لیے انسان پوری زندگی اسٹرگل کرتا ہے، پوری زندگی جد و جہد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے تمہارے سارے رشتہ دار تمہیں چھوڑ دیں گے، اور ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب روز قیامت قائم کی جائے گی اور اعمال کو تولا جائے گا اور انسان کی ایک نیکی کم ہو رہی ہوگی تو وہ جائے گا اپنے تمام اہل و عیال کے پاس اور ان سے جا کے ایک نیکی مانگے گا، لیکن اس دن کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، بلکہ ایک دیکھ کے اپنے رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت منتظر بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے منتظر بیٹھے